آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ویک سٹوڈنٹ جو کہ ہوتا ہے کلاس کے اندر، ایسے بے شمار مسائل ہیں جو کہ کمزور طلبہ جو ہوتے ہیں، کمزور سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو بالکل بلاک نظر آتا ہے۔ ایک استاد کو یہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، جیسے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ خالی ہے ان صلاحیتوں سے پڑھنے کی، جو قدرتی قابلیت ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ایسے طلبہ یا ایسے سٹوڈنٹس کو کلاس کے اندر جو کہ ویسے ہی ایک ٹیچر اس کے وجود کو ہی پرابلمٹک سمجھتا ہے اپنے لیے کہ یہ نا سب سے بڑا جو فالٹ ہے نا میری کلاس میں یہ سٹوڈنٹ ہے۔ لیکن ایسے سٹوڈنٹس کا کیا ہم یہی سمجھیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہم ان کو پڑھانا چھوڑ دیں؟ کیا ایک ٹیچر جو کہ کلاس کے اندر لیکچر دے رہا ہے، اس کی کلاس میں 3-4 ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بہت سلو لرنرز ہیں، یا جو ایک اب نارمل بیہیویئر والے بچے ہیں، جن کی نہ صرف سیکھنے کی سپیڈ کم ہے بلکہ وہ کلاس میں عجیب طرح سے بیہیو بھی کرتے ہیں، تو کیا ان سٹوڈنٹس کو، پھر ان طلبہ کو ہم اگنور کریں گے؟ کیا ٹیچرز ان پہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ اسی پہ آج تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اتنے ٹیچرز حضرات ماشاءاللہ آئے ہیں اور مختلف سکولز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، کچھ ہیڈ ماسٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تعلیم کا جو ہے نا مدرسے کا نظام بھی چلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ چند چیزیں جو میرے نالج کے مطابق ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیے گا اور یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم ان بچوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے جو کہ ایک نارملی سیکھنے کی حالت میں نہیں ہوتے، اور یہ عام مسئلے ہیں ہماری زندگی میں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، سب سے پہلا ہے کہ ہم ٹیچرز جو ہیں، ٹیچرز خود کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس بچے کے پرابلمز کو ایکسپلور کریں، ان بچے کے مسائل کو جاننے کی ہی کوشش کر لیں کہ آخر ایک بچہ کام نہیں کرتا یا وہ بہت سلو کرتا ہے کام، تو اس کی کیا ریزن کیا ہے۔ کبھی وی ہیو نیور ٹرائی ٹو لک انٹو دی ریئل میٹر۔ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز یہ ایک روٹین سے آتا ہے، اپنا کور کرتا ہے اپنا پورے لیکچر کو اور اسی طرح سے وہ چلا جاتا ہے، یا دوسرے دن وہ ٹیسٹ لیتا ہے اسٹوڈنٹس کا، مارکس کم آتے ہیں کچھ بچوں کے، تو وہ ایک زحمت نہیں کرتا کہ میں یہ جان لوں کہ میں اس بچے سے پوچھوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس بچے کا۔ تو جب تک ہم خود انٹرسٹ نہیں لیں گے ایز اے ٹیچر، ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نیگلیکٹ کریں گے، ہم انٹرسٹ نہیں دکھائیں گے بچوں کے پرابلمز میں، ان کے اسٹڈیز کے اندر جو مسائل ہیں ان کے اندر ہم ایک اٹیچمنٹ شو نہیں کریں گے، تو پھر میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا یہی فالٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سوچنے، اس کو تھوڑا سا وقت نہیں دیا، کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے۔ اچھا، ایک اور ریزن ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جو 7th گریڈ میں ہے، ہو سکتا ہے 6th گریڈ میں اس کو صحیح پڑھایا نہ گیا ہو، وہ کنسپٹ جو اس نے 6th گریڈ میں سیکھنے ہیں، وہ کنسپٹ اس کو اس طریقے سے نہیں سکھائے گئے ہوں کہ وہ 7th کے لیے تیار ہو کے آئے اگلی کلاس میں۔ ایسے ہوتا ہے، میری ایک اپنی ایگزامپل ہے کہ کچھ جو میتھ کے یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ جو لفظ سیٹ ہے، ایک پہلا چیپٹر عام طور پہ میتھ کی کتاب میں سیٹ کے متعلق ہوتا ہے، تو اس میں یونین انٹرسیکشن کا ہم کانسیپٹ کرواتے ہیں بچوں کو۔ جس بچے کو سیٹ نہیں کلیئر، جو کہ 6th کلاس میں جس بچے نے سیٹ کا یونین انٹرسیکشن سیکھ کے آنا ہے اور اس کو یہ ابھی تک سکھایا ہی نہیں ہوا، تو اس کو میں آتے ساتھ ہی کمپلیمنٹ اور اس طرح کے لاز جو ہیں ہمارے انٹرسیکشن اور یونینز کے، جو لاز سمجھانا شروع کر دوں گا۔ جب اس بچے کو ابھی انٹرسیکشن اور یونین کا نہیں پتا تو وہ ان کے لاز کو تو بالکل بلاک ہو جائے گا، اس کو تو بیسک پیچھے والی چیز نہیں پتا۔ تو ایک یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بچے کا نالج ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا ہوتا جتنی کہ ہم اس کو ایک لیول پہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت پیچھے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ اس بچے کو واقعی جو پچھلے کانسیپٹ ہیں، جو ٹیچرز جن کو اگنور کر جاتے ہیں، مثلا ایک فزکس کا ٹیچر یہ کہے گا جی گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ زمین کی کشش ثقل کو ہم کہتے ہیں، قوت ہے زمین کی جو چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب ایک گریویٹیشنل فورس کے جو لاز اگر ایک فزکس کا ٹیچر سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کا کیا خیال؟ وہ اسے پتا ہے کہ جی میں ایف ایس سی کو کروا رہا ہوں تو میٹرک میں گریویٹیشنل فورس پتا ہے انہیں، وہ سب کو پتا ہوگا کہ گریویٹیشنل فورس ہوتی کیا، وہ ڈائریکٹ اس کی بات نہیں جائے گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائے گا کہ یہ پہلے یہ نہیں بتائے گا کہ گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی، وہ ڈائریکٹ اس کے لاز سمجھائے گا اور گریویٹیشنل فورس کا ذکر کرے گا۔ اب ایک ایسا بچہ وہاں بیٹھا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گریویٹیشنل فورس ہے کیا، وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ اس کے لاز کو ذرا بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ لہٰذا ایک لیول بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ آپ کی کلاس میں ایسا ہے جو بہت سلو لرنر، جو پک نہیں کرتا چیزوں کو، اس کو تھوڑا سا
एक्सप्लोर करें, क्या उसका पिछला लेवल क्लियर है, क्या उसका पिछला नॉलेज क्लियर है। अगर ऐसा आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए अगर आपको ये फॉल्ट मिल जाता है तो फिर एक हल भी इसका ये है कि बच्चे को पहले पिछला लेवल क्लियर करवाए, उसको पिछली अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो रिवाइव करवाई जाए, तो उसको उसका रिफ्रेशर एक होना चाहिए जो पिछले नॉलेज का, तब वो जाके आगे काम कर सकेगा अगली क्लास में, अगले लेवल में। अच्छा, एक मेरे जहन में ये भी एक बात आ रही थी ये बातें करते हुए कि कुछ तलबा इस वजह से भी नहीं परफॉर्म कर पाते अच्छा, क्योंकि वो टीचर के खास टिपिकल ट्रेडिशनल एक रूड बिहेवियर की वजह से ना सहम में बैठे रहते हैं क्लास में। अब देखिए, कॉन्फिडेंस तलबा में तभी आएगा बात करने का, बोलने का, टीचर से सवाल करने का, जब टीचर का जो अगला एटीट्यूड है, जब टीचर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। ऐसे कई टीचर्स को मैं जानता हूं जो मेरे पास शिकायत लेके आते हैं, जी सर ये बच्चे काम नहीं करते। अब असल में जो बच्चे काम नहीं करते उसके पीछे खुद उसी टीचर का ही हाथ होता है। होता यूं है कि वो बच्चा सवाल करता है, जी सर वो ना मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, तो वो बच्चा बड़ा बहादुरी से क्लास के अंदर अपने आप को खड़ा होकर सवाल करना, ये एक बड़ा, ये भी इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब वो बच्चा खड़ा तो बेचारा हो गया, उसने क्वेश्चन भी कर लिया। अब टीचर का रिस्पॉन्स देखिए, ओए तुम्हें ये नहीं पता, इतनी छोटी सी बात को तुम्हारी समझ में नहीं आई, कहां बैठे होते हो, कहां दिमाग होता है तुम्हारा। ऐसे जब रिएक्शंस हम देंगे तो आप खुद सोचें, क्या वो बच्चा आइंदा सवाल करेगा? क्या वो बच्चा फिर से पूछेगा कि सर ये मसला है मेरे, मुझे ये चीज आप जरा नोट करके बताएं। तो लिहाजा एनकरेजमेंट जो है वो एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। एक बच्चे ने अच्छा काम किया है, आप उसकी तारीफ करें, पूरी क्लास में तारीफ करें, वो अगली दफा और अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक एप्रिसिएशन जो होती है ये एक तरह से एक स्टिमुलेशन होती है जो हमारे लेवल को बूस्ट अप करती है, इंस्पायर करती है कि हम मजीद अच्छा काम करें। तो लिहाजा ये एक बड़ी अच्छी चीज है अगर आप एक टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, टीचर्स के स्टूडेंट से फ्रेंडली बिहेवियर रखता है और एनकरेज करता है क्लास पार्टिसिपेशन को, डिस्कशन को, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। उसकी क्लास के बच्चे कम से कम अगर उन्हें नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वो पूछ सकते हैं कि सर हमें ये दोबारा चीज बता दीजिए। ये एक बड़ी चीज होती है क्लास में। एक और जो मेरे ज़हन में जो फॉल्ट है, जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं उनके हवाले से यही है, या जो बड़े निगलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी को, कि उनके पास या तो कोई प्रॉपर वे नहीं होता, मतलब कोई गोल सेट नहीं किए होते, उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया होता, वो उन्हें पता नहीं होता हमने अब क्या पढ़ना है, हम पहले क्या याद करें, हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ये उनके लिए वो बड़ी क्योटिक सिचुएशन में होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं, और अक्सर इसी चीज की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते और क्लास वर्क के अलावा होमवर्क भी नहीं प्लान कर पाते। तो लिहाजा एक मशवरा ये भी है, वो आप उन बच्चों को ढूंढें जो आपकी क्लास में स्लो लर्नर्स हैं, जो एबनॉर्मल परफॉर्मर्स हैं, उनको तलाश करके आप उनकी ये सारी चीजें नोट कर देखें, एक्सप्लोर करें। अगर तो ये मसला है कि उसका टाइम टेबल नहीं सेट, वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि मैं किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ूं। अक्सर बच्चे इस तरह की, हमें टीचर्स को एहसास नहीं होता कि बच्चे इस एक डायलेमा से गुजर रहे होते हैं, तो हमें खुद ही एज अ टीचर एक्सप्लोर करना है। हमें उनको टाइम टेबल बना के दें, हम उनको बताएं आप 10 बजे ये पढ़ लिया करो, 1 घंटा इसको पढ़ लिया करो, आप घर जाके पहले सोया करो या खाना खाया करो या उसके बाद उठ के ये किया करो। जब एक पैटर्न हम उसको सेट कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा और वो इसके एक हेल्दी रिजल्ट्स भी निकलते हैं। ये तो एक थी बात। और इसके अलावा एक और चीज होती है कि स्टूडेंट्स को बाज़ दफा होता है कि याद कर लेते हैं, वो उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है लेकिन बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो इस हवाले से टीचर्स ये कर सकते हैं कि उन्हें कोई टिप्स दें जो कि उनकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए या चीजों को देर तक याद रखने के लिए उन्हें कोई टिप्स देने चाहिए। कोई टीचर इस तरह से गाइड कर सकता है, तो ये भी एक टीचर्स की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और पार्ट जो होता है वो जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनका ये भी होता है कि हम टीचर्स अथॉरिटेटिव तो एटीट्यूड रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ, बाज़ दफा हम फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन कभी हमने ये ज़हमत नहीं की कि एक बच्चा जो है उसके मैं पर्सनली जाके, मेरा जब पीरियड नहीं भी है क्लास में, मैं उससे जाके बाहर ही पूछूं कि बेटा आप मुझे बताएं, आपको जब मैंने फलां चीज का लेक्चर दिया था क्या आपको उसमें से समझ आई, या कौन सी चीज समझ नहीं आई मुझे बताएं।
بعض دفعہ بچوں سے جب پرسنلی ہم کوئی چیز بات پوچھتے ہیں یا ان کے ساتھ ایز اے پرسن بات کر لیتے ہیں، مطلب وداؤٹ پروفیشنل انوائرمنٹ کے، تو وہ بچے وہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہم شاید وہ پوری زندگی ان کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے تھے. تو پرسن میٹنگز جو ہیں یہ کافی افیکٹ کرتی ہیں. بچے بڑا اعتماد کر لیتے ہیں، اچھا جی یہ سر میرے ساتھ اتنے کلوزلی مجھے اتنا پرائیویٹلی انہوں نے پوچھا ہے، تو وہ اپنے پرائیویٹ چیزیں بھی پھر شیئر کرتے ہیں. اور اکثر اس طرح کی جو کلاس پرفارمنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی یا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرائیویٹ ریزن ضرور ہوتی ہے جو بچے شیئر نہیں کرتے اکثر. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ریزنز آپ کو ملیں تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو پرائیویٹلی بڑے پیار محبت کے ساتھ ان پرسن جا کے مل کے ان سے پرسنلی پوچھیں، تو وہ مجھے یقین ہے کہ وہ پھر ضرور بتا دیں گے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کے قریب جاتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی فرینڈشپ ٹائپ کا آپ ایٹیٹیوڈ اس کو دکھاتے ہیں، تو اچھا مجھے ایسے ٹیچر بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی بچوں کے اوپر پریشر ہی رکھنا چاہیے، بچے پریشر سے ہی پڑھتے ہیں. حد ہے، بڑی ٹپیکل سوچ ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی. یہ ابھی تک آپ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پورے اسکول میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا آپ ٹیچر سمجھتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی مجھ سے بڑے بچے ڈرتے ہیں. بچے ڈرے نا، بچے آپ کی رسپیکٹ کریں. ڈر سے پڑھا لیتے ہیں آپ تو پڑھا لیں، لیکن بچوں کو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کی رسپیکٹ کریں، ایک ٹرسٹ کا ایٹماسفیئر قائم کریں، تب جا کے جو گول ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. ڈنڈے سے پنشمنٹ دے دینا، اس سے مجھے پتا ہے کہ تقریباً 20% مسائل حل ہو جاتے ہوں گے، لیکن کیا ہمیں 100% کرنے ہیں یا 20% پہ آپ نے رہنا ہے؟ 100% پرابلم سالو کرنے ہیں تو وہ آپ کو پیار سے، نیگوشیشن سے، ڈائیلاگ سے بچوں کو سمجھ کے ان کی ایج، ان کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کبھی بھی بچے اس ٹیچر کی عزت نہیں کریں گے، اس کی بات کو فالو نہیں کریں گے جو ڈنڈا لے کے ایک دفعہ اس کے سامنے بے شک وہ کہے گا جی تم یہ کرو، وہ کرنے بیٹھ جائے گا بچہ، وہ کہے گا تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی ٹیچر غائب ہوا، بچہ ایسے جیسے پریشر اس کا ریلیز ہوا ہے، وہ جو پریشر ریلیز ہونے کا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر آ کے، اس ٹرانس میں آ کے بچہ اس کے الٹ ضرور کرے گا کہ یہ ٹیچر ٹھیک ہے اب میں بھی اس کے الٹ کروں. تو یہ بعض دفعہ بچے میں ایک ریبیلین بیہیویئر بھی ہوتا ہے. اس طرح سے ایک جو کامن ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی جو لو پرفارمنس کے پیچھے، وہ ہوتی ہے ایک فزیکل پرابلم بھی ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو میں بھی کہ ان کا گلا خراب ہے جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس نہیں صحیح. کچھ مثال کے طور پر ایک بچہ جو آپ وائٹ بورڈ پہ جب لکھتے ہیں تو وائٹ بورڈ پہ لکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں جس کو نوٹ کر لیں، تو ہو سکتا ہے ایک بچہ اس کو نوٹ نہ کر سکے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی آئی سائٹ ویک ہے، اس کو پک نہیں کر رہا وہ ورڈز کو، اس کو سمجھ نہیں، ٹیچر کی رائٹنگ کی نہیں صحیح سمجھ آئی، تو وہ اس شرم سے بھی نہیں پوچھ رہا سر وہ اے ہے یا ای ہے، کیونکہ وہ دوسرے بچے اس پہ ہنسیں گے، یا ٹیچر آگے سے اتھارٹیٹیو ہے کہ وہ کہے گا اوئے تمہیں پتہ نہیں یہ ای ہے، ابھی تک اے بی سی نہیں آتی. یہ ایسے معاف کیجیے گا لیکن یہ سننے کو ملتے ہیں جملے اس طرح کے. ہم بے شمار ہم ٹیچرز ہی ایسے کرتے ہیں اور ہمارے بھی. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو فالٹ نظر نہیں آ رہا وائٹ بورڈ سے کلیئر، تو آپ اس کو قریب بٹھا سکتے ہیں یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیٹا اچھا ٹھیک ہے یہ او ہے یہ ای، اس کو بتا سکتے ہیں. تو یا پھر ایز اے ٹیچر آپ کم از کم اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر رکھیں کہ بچے اوپنلی آپ سے کچھ بھی ڈسکس کریں. میری اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے جب سٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایسی چیزیں جو پرسنل سٹنگ ہوتی ہے، یعنی وداؤٹ اسکول، جب وہ مجھے پرسنلی یا گھر پہ ملتے ہیں یا کسی جگہ پہ ہم بیٹھ کے کچھ چھوٹی موٹی میٹنگ رکھتے ہیں، تو وہ جب میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یقین مانیے بڑے ایسے عجیب و غریب انکشافات ہوتے ہیں کہ میں خود دنگ رہ جاتا ہوں. کیونکہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ اپنے ٹیچر کو نہ صرف ٹیچر بلکہ ایک لیڈر بھی مانتے ہیں اور ایک گائیڈ بھی اس کو مانتے ہیں. ٹیچرز کو بچے رسپیکٹ تب دیں گے جب واقعی ان کو لگے گا کہ ہمارا ٹیچر ریلائبل ہے، یہ ہماری بات سنتا ہے اور اس کے سولوشنز دیتے ہیں اور سولوشن ورکیبل ہوتے ہیں اور وہ لاجیکل ہوتے ہیں. میں یہ بات مانتا ہوں کہ ٹیچرز جو بچوں کے مسائل کو سمجھ لیں گے، وہ انہیں جو سولوشن دیں گے، وہ بچے خود اتنی نہیں کیپیسٹی میں ہوتے کہ وہ خود اس کا اس طرح کا کوئی سولوشن دے. تو اب اگر ٹیچرز اچھے سولوشن دیتے ہیں تو بچوں کا اعتماد ٹیچر پہ بڑھتا ہے، وہ پھر شیئر کرتے ہیں اور پھر یہ پروسیس جو ایجوکیشن کہنا یہ بڑا. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے، سلو لرننگ والے جو اب نارمل بچے ہوتے ہیں وہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذہین بچہ نالائق بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی نہ کوشش نہیں کرتا، وہ ان کو پریفر نہیں کرتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. وہ ان کا اپنا ایک ایلیٹ گروپ ہوتا ہے جو جینیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں.
تو کلاس کا جو سٹنگ انوائرمنٹ ہے, جو سٹنگ پلان ہے, وہ اگر چینج کر دیا جائے, ایک یعنی کہ ایک ویک سٹوڈنٹس کو دو اچھے لائک سٹوڈنٹ بٹھایا جائے اور ان کو پھر یہ ایک گروپ بنایا جائے, ان کو کہا جائے کہ یہ آپ کے گروپ کا حصہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو بھی اپنے ساتھ تھوڑی چیزیں سمجھایا کریں, اس کے کنسپٹ کلیئر کروایا کریں, اس کے ہوم ورک میں یا کلاس ورک میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا پلان ہوگا کہ وہ بچہ جب وہاں جائے گا تو وہ سیکھے گا. کیونکہ جب وہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جی ہم دوسروں کی ہیلپ کریں, بچے جو ہیں وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی, لہٰذا یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ کلاس کی جو سٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہو. باقی انشاءاللہ جب آپ سے بات ہوگی ایک نیکسٹ ویک میں تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا جو کہ ٹیچرز کو آئیڈیلی فالو کرنی چاہیے وداؤٹ کنسیڈرنگ دی سٹنگ, وداؤٹ کنسیڈرنگ دی ویرائٹی آف اسٹوڈنٹس. ایک جرنل جو ایک جرنل ویلڈ بیہیویئر ہونا چاہیے ٹیچر کا کلاس میں, اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے, کیونکہ ٹیچرز ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا رول پلے کرتے ہیں پورے تعلیمی نظام کے اندر جو کہ بنیادی رول ہوتا ہے. ٹیچرز اگر اچھے ہیں تو آپ کی نیشن اچھی ہے, اگر آپ کے ٹیچرز برے ہیں تو آپ کی نیشن بھی بری ہوگی. کیونکہ آپ پرانی مثالیں جب دیکھیں, وہ گریک جو ہسٹری ہے ان کی اور اس کے لیٹن ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٹیچرز ایک ایکسٹرا آرڈنری رول پلے کرتے تھے اور خود بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے تھے. ہمیں بھی اگر ایک اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے پڑھانا ہے تو ہمیں خود بھی یہ احساس دلانا ہوگا. بچے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پیار کریں گے, ان کو پیار کے ساتھ ڈیل کریں گے, ایز آپ پیٹرنل یا میٹرنل ان کو کیئر دیں گے, اسی طرح کا ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, تو بچے جیسے اپنی والدہ سے اپنے والد سے گھر کے اندر بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اس طرح بچے آپ سے بھی کریں گے. اور جب بچے آپ سے شیئر کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس نالج آئے گا, انفارمیشن آئے گی, اس انفارمیشن کی بیس پہ پھر آپ بچوں کے مسائل اچھی طرح سے حل کر سکیں گے. اور کوئی بھی ایسا ایجوکیشنل پرابلم نہیں ہوتا کسی بھی ادارے کے اندر جس کا کوئی حل نہ ہو. اگر بچے ہوم ورک نہیں کرتے, سوچیں سمجھیں, ان کے پوچھیں کیا وجہ. اگر آپ کو بچے ٹرسٹ آپ پہ کرتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں تو جو سولوشن آپ پیش کریں گے وہ انشاءاللہ وہ بھی ایک بڑا اچھا ہوگا, وہ ورکیبل ہوگا, کیونکہ آپ نے سچ جان کے اس کے پیچھے. بعض دفعہ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی بچوں سے پوچھے بغیر, ان کی سائیکی کو جانے بغیر, ان سے کچھ انفارمیشن لیے بغیر ہی اپنا ایک سولوشن امپوز کرتے ہیں. اور بات یاد رکھیے, کبھی بھی اپنا سولوشن امپوز نہیں کرنا بچے کہ یہ تم نہیں کرنا ہے, بس یہی اس کا حل ہے, یہ نہیں اچھی بات. دیکھیں بچے کو 2-3 آپشن دیں کہ بیٹا آپ ان میں سے دیکھیں, یہ اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ ہوگا, اس طرح سے کریں گے تو یہ ہوگا, آپ یہ کریں گے تو اس طرح اس کا یہ رزلٹ نکل سکتا ہے اور اس سے آپ کا پرابلم حل ہو سکتا ہے, اگر یہ کریں گے تو یہ اس سے زیادہ بیٹر ہے, یہ کریں گے. تو وہ بچے کو آپ چوز کرنے دیں کہ وہ کیا کرے, کیونکہ امپوز کر دینا سولوشن خود ایک پرابلم ہے. کیونکہ جب آپ سولوشن کو ہی امپوز کریں گے وہ بھی تو ایک پرابلم بچے کے لیے ہو سکتا ہے بن جائے. لہذا آپ نے بچے کو اگر پرابلم سے نکالنا ہے تو اس کی رضامندی کے ساتھ, اس کی شراکت کے ساتھ, اس کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ یہ سٹیپ لیں گے تو بہتر ہوگا.